جو دوسری بات ہے کانسپریسی تھیوری کے حوالے سے، وہ بات اس کو تو میں بھی سیکنڈ کرتا ہوں کہ اسماعیل ہانیہ قطر میں محفوظ تھے، سعودی عرب میں محفوظ تھے، دبئی میں محفوظ تھے، پاکستان میں محفوظ تھے، ایران میں گئے تو شہید کر دیے گئے۔ ایران کے اوپر الزام نہیں لگا رہا، لیکن ان کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی تھی؟ ایران کی۔ کوئی بندہ یہ اس بات کو ڈینائی کر سکتا ہے، انکار کر سکتا ہے کہ ایک اس اسٹریچر کا لیڈر آپ کے ملک میں آیا ہے اور آپ اس کی حفاظت میں نیگلیجنس کا کردار ادا کریں؟ دوسری باتیں، کچھ لوگ تو آپ کو پتا کھل ڈل کے کہہ رہے ہیں کہ ایران نے پشت کے پیچھے وار کیا، کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں ان کا کردار ہمیشہ کوفیوں کی طرح رہا ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ حضرت حسین کو کوفے والوں نے بلا کے جس طرح مروایا، ایران نے بلا کے مروایا، اور ایران کی تاریخ کے حوالے سے میں شکر کرتا ہوں، شکر کرنے کی بات ہے کہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ہمارے حکومتی اداروں نے، اسٹیبلشمنٹ نے روک دیا ایران کے دورے سے، عین وقت کے اوپر بہانہ لگا کے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے یہ اندوہناک خبر اپنے وزیر اعظم کے بارے میں نہیں سنی، لیکن کیا اسماعیل ہانیہ مسلمانوں کی جنگ نہیں سے لڑے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمام دنیا میں ایک خبر کے جو بڑی شدت سے پہلی اور واقعاً ایک افسوسناک خبر تھی، اور وہ تھی اسماعیل ہانیہ صاحب کی شہادت۔ اب اس حوالے سے بہت زیادہ شیعوں پر تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، تو سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ سوشل میڈیا پہ تمام وہ افراد کہ جنہوں نے کبھی بھی نہ اسرائیل کی مخالفت کی، نہ فلسطینیوں کی حمایت کی، اور نہ قبلہ اول کی حمایت کی، کبھی یوم القدس میں شرکت نہیں کی، کبھی آواز بلند نہیں کی، وہ لوگ زیادہ شور مچا رہے ہیں کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے پیچھے شاید ایران کا ہاتھ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ بتاتے چلیں، اور ہمارے مخاطب وہ لوگ ہیں کہ جو فقط ایک کام جانتے ہیں، اور وہ ہے اہل بیت کی مخالفت اور شیعوں کی مخالفت، اور وہ یہ شور کر رہے ہیں کہ جس طرح سے کوفے والوں نے بلایا اور امام حسین کو شہید کر دیا، اسی طریقے سے ایران نے بلایا اور اسماعیل ہانیہ کو شہید کر دیا۔ تو یہاں پر ہم یہ جواب دیں کہ بلانے والوں میں صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خصوصاً جناب سلیمان بن سرد خزائی تھے۔ کیا کہیں گے علماء اہل سنت ان کے بارے میں؟ کیا وہ دھوکے باز تھے یا فریبی تھے؟ معاذ اللہ۔ اور امام حسین کی شہادت میں یزید کے جو معاویہ کا بیٹا تھا، اور عمر سعد کے جو سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا، شمر کے جو جوشن کا بیٹا تھا، خصوصاً جناب ابو بکر کے بھانجے آگے آگے تھے کہ جن میں محمد بن اشعث اور اسی طرح سے قیس بن اشعث جو قاتلان امام حسین میں تھے۔ تو کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ شیعہ تھے؟ تو ان کی ساری فیملی پر آپ بے شک لعنت بھیجیں۔ لیکن سب سے پہلے ہم سوال کریں گے کوفیوں نے کیا کیا، کیا نہیں کیا۔ اس وقت ہم یہ ڈسکس نہیں کر رہے، لیکن کیا جمل والے ان کوفیوں سے زیادہ قابل ملامت ہیں یا کم قابل ملامت ہیں؟ اس پر بھی ڈسکشن کریں۔ اور صفین والے وہ زیادہ قابل ملامت ہیں یا امام حسین کو دھوکہ دینے والے؟ تو اہل کوفہ کا شور تو کیا جاتا ہے، کبھی کبھی اہل صفین کا بھی شور کریں اور اہل جمل کا بھی شور کریں کہ جس میں اکثر اصحاب تھے، اور ان کے سرغنہ معاویہ اور جناب عائشہ تھے، اور طلحہ اور زبیر۔ پاکستان میں اور ساری دنیا میں جو دشمنان اہل بیت شور مچا رہے ہیں اس وقت، تو ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ بھی کوئی فوجیں بنائیں، اور خصوصاً کچھ پیسہ ہی جمع کر کے کم سے کم فلسطین والوں کے لیے بھیج دیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اور جب آپ کے خیال میں ایک حکومت اسلامی طالبان کی بن گئی ہے، تو کبھی ان سے بھی پوچھ لیں ان کی پالیسی کیا ہے۔ اور جب انہوں نے امریکہ کو شکست دے دی بقول آپ کے، جبکہ ایسا نہیں ہے، امریکہ خود ان کو لے کے آیا ہے، اور افغانستان پر اور اس خطے کی سالمیت کو خطرے میں ڈالنے کے لیے ان طالبان کو مسلط کیا ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ طالبان والے پہلے کی نسبت بہتر ہو گئے، تو بڑی عجیب بات ہے کہ جب مدرسوں سے نکلے تھے تو بڑے حیوان تھے، لیکن قطر میں امریکہ کی چھتری میں بیٹھ کے اگر کلچرڈ ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، تو بہت عجیب بات ہے۔ لیکن اتنا یاد رہے کہ امریکہ والے ہی ان کو لائے تھے، اور اب ان سے سوال کرنا چاہیے کہ وہ قبلہ اول کی آزادی کے لیے یا فلسطینیوں کی مظلومیت کے لیے کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں۔ کم سے کم علماء اہل سنت اتنا ہی کریں کہ 50 کروڑ یا 1 ارب، کیونکہ بہت بڑی رقم نہیں ہے، فلسطین والوں کے لیے مصر کے ہاتھ بھیج دیں۔ اب اس میں شک نہیں کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت ایک اہم لمحہ فکریہ ہے اور ایک سیکیورٹی کی ناکامی ہے، لیکن یہ سب کچھ کلیئر ہو جائے گا یہ جاننے کے بعد کہ ایران کے ایٹمی سائنسدان لگاتار مارے گئے ہیں۔ ایران کوئی سپر پاور نہیں ہے، ہاں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمارے بعض مومنین بھی یہ شور مچاتے ہیں، ایسا ظاہر کرنا چاہتے ہیں جیسے ایران ایک سپر پاور ہے اور دنیا کی جتنی بھی بہترین ٹیکنالوجیز ہیں سب اس کے پاس ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر ڈرون وغیرہ بھی اتارا ہے تو وہ رشیا اور چائنا کی مدد سے اتارا ہے، اور اس کے بعد رشیا چائنا والے لے گئے ہوں گے اور اپنی تحقیقات انجام دی ہوں گی، اور کوئی بھی ملک مکمل اپنی ٹیکنالوجی نہیں دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک ایران کے پاس ایٹمی اسلحہ نہیں ہے۔ فقط ہارڈ واٹر بنایا ہے، تو وہ بھی پاکستان کے پاس 1960 میں تھا۔ تو یہ بات بھی واضح رہے کہ رشیا یا چائنا اگر کبھی سپورٹ کرتے ہیں ایک فوجی معاہدے کے تحت، لیکن وہ اپنی پوری ٹیکنالوجی نہیں دیتے۔
بس ایران اسلام کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، یہ الگ موضوع ہے، لیکن آیا اس کے پاس وہ ساری ٹیکنالوجی جو امریکہ یا دیگر ممالک کے پاس ہیں وہ سب ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ کوشش کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ امریکہ سے مذاکرات بھی کرتے ہیں، کبھی بوئنگ کے پرزوں کے لیے اور کبھی لائف سیونگ دواؤں کے لیے۔ وجہ کیا ہے کہ سب کچھ ان کے پاس نہیں ہے۔ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ جو ہم پہلے بھی کہہ چکے کہ ایران نے فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھائی اور حجت کو تمام کیا اور بہت اچھا کیا، قبل اول کے لیے آواز اٹھائی اور بہت اچھا کیا، لیکن ایک اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ کیونکہ وہ علماء اہل سنت کو صحیح طور پر نہیں پہچانتے تھے اور ان کا عام طور پہ واسطہ نہیں پڑا تھا، اور اب ان کو شاید یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جب فلسطین کے مظلوموں کا دفاع شیعہ کریں گے تو سنی ورلڈ فلسطین کے مظلوموں کو چھوڑ دے گی۔ البتہ سنی ورلڈ سے مراد ان کے علماء، پبلک اچھی ہے اہل سنت کی، اور وہ مظلوم بھیڑیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو بھیڑیوں کے ہاتھ میں ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں اہل سنت تو اس سے عام طور پہ ہماری مراد ہوتی ہے علماء اہل سنت، نہ کہ عوام اہل سنت۔ تو علماء اہل سنت کی روش یہ ہے کہ اگر شیعہ فلسطین کی حمایت کریں گے تو وہ فلسطین کو چھوڑ دیں گے، اور عوام اہل سنت جانتے ہیں کہ ان کے تمام علماء نے فلسطین کو چھوڑ دیا ہے۔ اور اگر شیعہ اسرائیل کی مخالفت کریں گے تو وہ حامی ہو جائیں گے، اور عوام اہل سنت کو دیکھنا چاہیے کہ اس وقت تمام ان کے بڑے مفتی کسی قسم کا فتویٰ نہ اسرائیل کی مخالفت میں دے رہے ہیں نہ فلسطین کی حمایت میں دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے تمام سنی ممالک خاموش ہیں۔ جو کر رہے ہیں اس وقت فلسطین کے لیے وہ شیعہ کر رہے ہیں، چاہے وہ لبنان کے ہوں، چاہے وہ یمن کے ہوں، چاہے وہ عراق کے ہوں، چاہے وہ شام کے ہوں، اور سب سے بڑھ کر ایران کے۔ اور ساری دنیا کے شیعہ یوم القدس مناتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت اس میں عموماً شامل نہیں ہوتے۔ اور پھر ہم عرض کریں کہ اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، لیکن ان کے علماء ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ اس وقت اسماعیل ہانیہ صاحب کی صاحبزادی لطیفہ اسماعیل ہانیہ کا ایک ٹویٹ چل رہا ہے جس میں وہ کھل کے کہہ رہی ہیں کہ ہمارا ساتھ ہمیشہ ایران نے دیا، عرب ممالک نے ان کا استقبال نہیں کیا، ان کو سپورٹ نہیں کیا، اور وہ اب تک ایران کے ساتھ ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ شیعوں نے ہی ان کا ساتھ دیا ہے۔ اسی طریقے سے اسماعیل ہانیہ صاحب کے نام سے ایک جعلی ویڈیو چل رہی ہے کہ جو فلسطین کے کسی ہاسپٹل کی ہے کہ جس میں پیچھے بچے بھی نظر آ رہے ہیں، اور یہ داستان بنائی جا رہی ہے کہ اسماعیل ہانیہ ہاسپٹل تک صحیح تھے، بعد میں ان کو شہید کر دیا۔ تو وہ بھی بالکل اس ویڈیو میں کلیئر ہو جائے گا کہ یہ بالکل ایک تہمت ہے، اور وہ فلسطین کے کسی شخص کی ویڈیو ہے کہ جو شکل و صورت میں بھی اسماعیل ہانیہ صاحب سے بالکل بھی نہیں مل رہا۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے خباثت والے لوگ ہیں، علماء اہل سنت کے ایک ویڈیو کو بھی مس یوز کرنے کے لیے تیار ہیں، جبکہ عوام اہل سنت کو پوچھنا چاہیے اپنے ممالک کے سربراہوں سے کہ انہوں نے کیا کیا اور اب کیا کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو شہادت ہوئی اسماعیل ہانیہ صاحب کی، تو کچھ ہی دن پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم رئیسی صاحب کی شہادت ہوئی، اور ان کے ساتھ وزیر خارجہ اور امام جمعہ اردبیل بھی تھے، اور بھی بعض لوگ تھے، اور اس کے پیچھے بھی جو ایک اہم ترین امکان ہے وہ اسرائیل کا ہے۔ اب اگر مانا جائے کہ یہ ایک ٹیکنیکل پرابلم تھا، تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس اتنے کوئی بہترین قسم کے ریڈار نہیں ہیں، ان کے پاس ہیلی کاپٹر بھی بہت کوئی ماڈرن نہیں ہے، حتیٰ ان کی لاش کو ڈھونڈنے کے لیے بھی ترکی والوں نے آ کر مدد کی، اور مختلف دنیا سے لوگ آئے تو تب جا کے تو پہاڑوں سے ان کی لاش مل پائی۔ تو یہاں سے پھر ہم یہ بات بتائیں کہ ایران سپر پاور نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور اسلام کے لیے جد و جہد میں مصروف ہیں، اور یہ دونوں چیزیں جدا جدا ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آغا قاسم سلیمانی اور ابو مہدی مہندس کو شہید کر دیا گیا، تو کیا یہ بھی خود ایران کی سازش ہے؟ قطعاً ایسا نہیں، لیکن ان کے پاس اتنے امکانات نہیں تھے کہ وہ ان چیزوں کا پتہ چلا سکتے اور اپنی حفاظت کر سکتے۔ دوسری جانب ایک موضوع کہ جو مومنین کو ڈسکس کرنا چاہیے کثرت سے، کہ ایران میں کتنے عہدیدار مارے گئے، خصوصاً جن کے ہم نے نام لیے۔ اسی طرح عراق میں کتنے لوگ شہید ہوئے کہ جو فلسطین کے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے، اور شام میں کتنے شہید ہوئے۔ ہم اپنی اس مختصر سی گفتگو میں پوری فہرست نہیں بیان کر سکتے، لیکن آپ کے سامنے جب چند تصاویر آئیں گی جناب آغا عباس موسوی کی، کہ جو حزب اللہ کے آغا حسن نصر اللہ سے پہلے کمانڈر تھے اور سربراہ تھے، اور افغانستان والوں کو اور اہل سنت کو شرم آنی چاہیے کہ وہ تو افغانستان تک آئے آپ کا ساتھ دینے کے لیے اور جہاد میں شرکت کی، لیکن جب انہیں اسرائیل نے مارا تو آپ لوگوں نے کچھ نہیں ان کا ساتھ دیا۔ اسی طریقے سے جواد مغنیہ صاحب مارے گئے، اور جس دن شہادت ہوئی ہے اسماعیل ہانیہ صاحب کی، تو اسی دن ہم دیکھتے ہیں کہ شہادت ہوئی ہے سید فؤاد علی شکر کی، اور خود بیروت میں حملہ ہوا اور حزب اللہ کے افراد شہید ہوئے۔ البتہ یہ مومنین کی ذمہ داری ہے کہ کچھ موضوعات ڈسکس کریں، اور خصوصاً حزب اللہ کے شہداء کی تفصیل کو بیان کریں، اور یہ سوال کریں ان فاسق اور فاجل دشمنان اہل بیت اور ناصبی ملاؤں سے کہ آج تم اس وقت شور مچا رہے ہو اسماعیل ہانیہ صاحب کا، تو تم نے تو شہادتیں نہیں تھیں کبھی بھی قبل اول کے لیے یا فلسطین کے مظلوم عوام کے لیے۔ شہادتیں تو ہم ہی دیتے چلے آئے ہیں، چاہے عراق میں، چاہے ایران میں، چاہے شام میں، چاہے لبنان میں، اور چاہے یمن میں۔ سب شیعہ ہی ہیں کہ جو قبل اول کی بات کرتے ہیں، اور سب شیعہ ہی ہیں کہ جو فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں بڑی تعداد میں لوگ شیعہ ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ شیعوں کے کھرے پن کو جان چکے ہیں۔ اب آپ کے سامنے ہم فہرست بیان کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اسماعیل ہانیہ کی جو شہادت ہوئی ہے یہ اسی کا ایک سلسلہ ہے
کہ 2010 سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے ایٹمی سائنسدان کے جو وہاں کے بڑا سرمایہ تھے وہ ایک ایک کر کے مارے جا رہے ہیں، کبھی ڈرون کے ذریعے سے، تو کبھی ہم دیکھتے ہیں خاص قسم کے کچھ بوم کے ذریعے سے۔ مثال کے طور پر اردشیر حسین پور 2007 میں شہید کیے گئے، مجید شہریاری 2010 میں، مسعود علی محمدی 2010 میں، مصطفیٰ احمد روش 2012 میں، داریوش رضائی نجات 2011 میں، محسن فخری زادے 2020 میں، اور فریدون عباس دوانی 2011 میں ان کو بھی شہید کرنے کی کوشش کی گئی لیکن یہ بچ گئے۔ تو کیا آپ ان کے لیے بھی کہیں گے کہ ان کو ایران نے بلایا اور مار دیا؟ آخر میں پھر ہم توجہ دلائیں علماء اہل سنت کی کہ آپ وہ لوگ ہیں کہ آپ نے شیعوں کی ضد میں رسول کو بھی چھوڑ دیا۔ ہم بات کرتے ہیں کہ رسول معصوم ہیں اور آپ پھر رسول کے کردار کو خراب کرتے ہیں، کبھی خودکشی کی تہمت لگاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو کبھی اور بری تہمتیں لگاتے ہیں، اور آپ لوگوں کی وجہ سے انڈیا میں کتاب لکھی گئی تھی رنگیلا رسول۔ اتنا بغض ہے آپ کو کہ آپ نے اہل بیت کو بھی چھوڑ دیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم امام حسین کا غم مناتے ہیں اور 9 اور 10 کو، اور آپ اپنے لوگوں کو تفریحات پر بھیجتے ہیں، اور آپ میں سے ایک آدمی یہ نہیں کہہ پاتا کہ رسول کی آل کو قتل کر دیا گیا، تم لوگ 9 اور 10 کو اگر ماتم نہ کرو تو کم سے کم تفریح تو نہ کرو۔ آپ کے بغض کا یہ عالم ہے کہ یوم علی، یوم حسن و حسین کا ذکر ہو تو آپ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، لیکن ان کے مقابلے میں چند افراد کا آپ یوم منانا چاہتے ہیں اور آپ میں سے ایک آدمی یہ نہیں کہتا کیا یہ بھی بدعت ہے یا نہیں ہے۔ سبیلوں کی مخالفت کرتے تھے، آپ نے اب ان کے نام کی سبیلیں بھی شروع کر دی۔ اگر سبیلیں حرام تھیں، اس کا پانی حرام تھا، تو پھر معاویہ اور فاروق اعظم کی سبیل کیسے جائز ہو گئی اور پانی کیسے حلال ہو گیا؟ تو پتہ یہ چلا کہ آپ لوگوں کو در حقیقت رسول اور آل رسول سے بغض ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے بڑے نے خود رسول کو حجر و ہذیان اور بکواس کی نسبت دی تھی، اور آخر وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غضبناک کیا تھا، غمناک کیا تھا۔ اب علماء اہل سنت کو کتنا بغض ہے اہل بیت سے اور شیعوں سے، تو آئندہ کے حوالے سے ایک پالیسی بھی ہم بیان کریں کہ اگر ہم لوگ بہت زیادہ مخالفت کریں الحاد کی، LGBT کی، اور مثال کے طور پر شراب کی یا ہم جنس بازی کی، تو عوام اہل سنت جان لیں کہ ان کے تمام علماء ان چیزوں کی حمایت کریں گے، اور اگر حمایت نہیں کریں گے تو چھپ کر تماشا دیکھیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ جس چیز کی ہم حمایت کریں گے وہ اس کی مخالفت کریں گے، اور جس چیز کی ہم مخالفت کریں گے وہ اس کی حمایت کریں گے۔ لہٰذا پاکستان میں بھی ہمیں چاہیے کہ ان تمام گناہوں کے مخالفت میں ہم بولیں، نہیں عن المنکر کریں، لیکن پہلے مرحلے میں ہم کوشش کریں کہ علماء اہل سنت ان موضوعات میں کام کریں، ورنہ اگر ہم آگے بڑھ گئے تو یاد رکھیں کہ یہ ان بدترین گناہوں کو کہ جو ان کے مدرسوں میں بہت عام ہیں، یہ اس کو اور پھیلا دیں گے صرف ہماری ضد میں۔ آخر میں پھر ہم تقاضا کریں گے عوام اہل سنت سے کہ جو ہمارے بھائی ہیں جان ہیں، کہ اپنے علماء سے سوال کریں کہ وہ اس وقت قبلہ اول کے لیے کیا کر رہے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں، اور خصوصاً دینی جماعتوں سے، چاہے وہ بریلویوں کی ہوں، چاہے وہ اہل حدیث کی ہوں، اور چاہے وہ دیوبندیوں کی ہیں، ان سے ڈیمانڈ کریں کم سے کم 1-2 ارب روپے تو فلسطین کے لیے بھیجیں۔ اگر جا نہیں سکتے تو کم سے کم 1-2 ارب روپے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، فلسطین کے لیے بھیجیں، اور پھر اپنے علماء کو آپ ٹیسٹ کریں، اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ یمن کے غریب شیعہ کیسے دفاع کر رہے ہیں فلسطین والوں کا اور قبلہ اول کا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ